عليهم ولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ المتصف بالجلال والکمال، المنزہ عن الانداد والاشباہ والامثال، قیوم لا ینام، عزیز لا یرام، نحمدہ سبحانہ ان ہدانا للاسلام، احمدہ تبارک وتعالی حمد الشاکرین واثنى علیہ ثناء الذاکرین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، الملک القدوس السلام۔ تمام قسم کی حمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو جلال اور کمال کے ساتھ متصف ہے، جو ہم سروں سے اپنی شبیہوں اور اپنی مثل سے پاک ہے۔ وہ قائم ذات ہے جو سوتا نہیں، وہ طاقتور ہے جس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کا قصد نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی، اور میں شکر گزار لوگوں کی حمد کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتی ہوں، اور ذکر کرنے والوں کی تعریف کی طرح اس کی تعریف کرتی ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بادشاہ ہے، پاکیزہ مقدس ہے اور سلامتی دینے والا ہے۔ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور تمام جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مانند کچھ اور لے آئیں تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں سے بعض کے مددگار بن جائیں۔ کل ہم نے تیسرے باب میں تعلیم قرآن کے بارے میں پڑھا۔ تعلیم قرآن یہ ہے کہ الفاظ قرآن یا مطالب قرآن، یعنی قرآن کے الفاظ یا اس کے معنی طالب علم پر اس طرح واضح ہوں کہ اسے کوئی مشکل اور ابہام نہ رہے۔ تعلیم کا انداز ایسا دل نشین ہو کہ وہ طالب علم کی روح کے اندر اتر جائے اور عمر بھر اس سے مستفید ہوتا رہے۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ تمام انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، نہ ان کی قابلیتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، نہ ان کے مزاج ایک جیسے ہوتے ہیں، اور ہمارے کورسز میں تو عمر اور دیگر بھی بہت سے زبانوں کا بھی فرق ہے اور بیک گراؤنڈ کا بھی، تو بہت ساری ورائٹی ہے۔ لہٰذا استاد وہ ہونا چاہیے جو ان تمام باتوں کو سمجھتا ہو، یعنی سمجھدار اور ذہین لوگ ہی اس کی تعلیم دیں تاکہ وہ مختلف لوگوں کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ معلم قرآن ایک ہادی کی حیثیت رکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم غور و فکر اور عمل پر مبنی ہونی چاہیے، یعنی اس میں یہ دو چیزیں خاص طور پر سکھانی چاہیے۔ ایک تو لوگوں کے اندر غور و فکر کی صلاحیت پیدا ہو، اسے اس پر ریفلیکٹ کر سکیں، اور دوسرا یہ ہے کہ عمل۔ ان دو چیزوں کے ساتھ ہی انسان صحیح معنوں میں قرآن مجید سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی فہم کی کوشش تعلیم حاصل کرنے اور دینے کی کوشش فرض کے درجے پر ہونی چاہیے۔
جس کے لیے اگر تمام وسائل بھی لگانے پڑے تو اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے. یہ ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے. یعنی ہمارا مال جن چیزوں پر خرچ ہوتا ہے ان میں سے سب سے زیادہ ہم اپنے اوپر بھی اور اپنے بچوں پر بھی اور دیگر لوگوں پر بھی قرآن کی تعلیم میں استعمال کریں. کیونکہ اگر انسان کامیاب ہو جاتا ہے آخرت میں تو وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جنت میں داخل ہو جاتا ہے اس ہدایت کے راستے پہ چل کے اور جہنم سے بچ جاتا ہے تو اس سے بڑا سودا کوئی نہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ. تو جنت کے خریدار بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی صلاحیتیں، اپنی قابلیتیں، اپنے وسائل اور اپنا مال اس راستے میں لگانے والے ہوں. یعنی ہم اپنی دیگر ضروریات میں کمی کر لیں، کھانے پینے کو سادہ بنا لیں، سیر و تفریح کو کم کر لیں، ہم اپنے لباس میں سادگی اختیار کر لیں، لیکن تعلیم کے معاملے میں کمپرومائز نہ کریں کہ اس کام کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یا ہم اس پر خرچ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا، ہمیں دنیا میں اس کا کوئی ریٹرن تو ملنے والا نہیں. یہ تو اصلاً نیت ہی خراب ہے کہ اگر کوئی یہ سوچ کے پڑھے قرآن کہ مجھے دنیا میں اس سے کیا ملے گا. دنیا میں بھی سکون جیسی دولت جو ملتی ہے اور اللہ کی محبت اور ایک اطمینان اور رحمت اور برکت، وہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی. لہٰذا قرآن کا سیکھنا اور سکھانا اور اس کے لیے وسائل مہیا کرنا ہماری ترجیحات یعنی پرائرٹیز میں سے ہونا چاہیے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت مسلمان اپنے اس فریضے کو بھول چکے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ وہ دنیا کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں اور اس کے لیے تو ساری ایفرٹس کر رہے ہیں، یا دنیا میں اپنے اسٹیٹس کو بڑھانے یا اپنے لائف سٹائل کو زیادہ لگزوریس بنانے کے لیے تو محنت ہو رہی ہے، لیکن اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کریں کہ جہاں سے بھی ممکن ہو وہ، اور جس طریقے سے بھی ان کے لیے ممکن ہو، وہ اس کتاب کو سیکھنے کے لیے اپنے وسائل استعمال کریں. آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 66 سے ذوق و شوق سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں وقف کرنا. تعلیم و قرآن کے آج الحمدللہ بے شمار حلقے، ادارے، زاویہ کارنر کو کہتے ہیں، یعنی ایسی جگہیں، اور معہد انسٹیٹیوٹ کو کہتے ہیں عربی میں، عربی لفظ یہاں استعمال ہوا ہے. کورسز اور منہج کی جمع منہج سلیبس کو کہتے ہیں. تراجم یعنی ٹرانسلیشنز آف قرآن اور تفاسیر، لیکچرز اور آڈیو ویڈیو وغیرہ کے ریسورسز موجود ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سے خیر خواہ بھی ہیں. خواتین میں بھی یہ ذوق جاگ اٹھا ہے، وہ بھی قرآن کریم کو سیکھنے اور سمجھنے کا سچا جذبہ رکھتی ہیں. تقریباً 1 کروڑ سے زائد پاکستانی مسلمان روزانہ قرآن پاک سے مستفید ہوتے ہیں. قرآن کریم سیکھنے سمجھنے کی ایسی پیاس ہے جو کبھی بھی نہیں بجھتی، ایک خواہش ہے جو کم نہیں ہوتی. ہر ایک محسوس کرتا ہے کہ کچھ خلا ہے جو باقی رہ گئے. یعنی آپ عمر بھی لگا دیں اس کام میں تو کبھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے سب کچھ آ گیا ہے. جتنا بھی سیکھیں یہ علم کو ترقی دیتا ہے اور خود کو سمجھنے کے لیے مزید تڑپ پیدا کر دیتا ہے، مگر جہاں معلم کی بس ہو جاتی ہے وہاں یہ تڑپ بھی پڑ جاتی ہے. یعنی اگر معلم کے اندر ذوق و شوق نہ ہو تو پھر طالب علموں میں بھی نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا علماء اس سے سیر ہو گئے ہیں؟ تو اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان آسان فہم اور سہولت کے ساتھ قرآن کی تعلیم کا اہتمام کیا جائے. قرآن فہمی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے متن یعنی ٹیکسٹ کے ہر لفظ کا معنی ورڈ ٹو ورڈ اور تقاضا معلوم ہو. مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگ مائنڈ میپس یوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں نا. ان کا مقصد بھی کیا ہے؟ یعنی نمبر 1 یہ کہ سب سے پہلے ہم ہر لفظ کا ترجمہ جانیں، پھر چھوٹی چھوٹی فریزز میں ہم اس کو دیکھیں، پھر اس پر غور کریں کہ اس حصے کا مطلب کیا ہے. اور اس سے پہلے کہ آپ کا ٹیسٹ ہو اور اس سے پہلے کہ آپ کو کوئی اور سوال کرے، آپ اپنے آپ سے خود سوال کیا کریں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ اس کا کیا مطلب ہے، مجھے سمجھ آ گیا ہے.
یعنی ہر روز اپنا ٹیسٹ خود کیا کریں. جیسے وہ شوگر پیشنٹس یا بلڈ پریشر کے مریض جو ہوتے ہیں وہ ہر روز اپنے ٹیسٹ خود کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ ان کو مینٹین رکھ سکیں. تو اسی طرح اپنے علمی لیول، اپنے عمل کے، اپنے فہم، غور و فکر، کیونکہ دو چیزیں عام ہیں نا، ایک غور و فکر اور دوسرے عمل. اور یہ ہر ایک کو خود غور و فکر کرنا. ایک تو ایک کو پڑھا دیا گیا، سکھا دیا گیا، سمجھا دیا گیا، آپ نے کر لیا، لیکن اس کے بعد پھر یہ کہ اس کو جب آپ ریوائز کرتے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ سمجھ کتنی آئی اور کیا سمجھ میں آیا. اور امتحان تو صرف ایک ذریعہ ہوتے ہیں آپ کو اپنے آپ کو دیکھنے کا کہ مجھے کتنے فیصد واقعی آ گیا ہے. قرآن فہمی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے متن کے ہر لفظ کا معنی، مفہوم اور تقاضا معلوم ہو. وہ صرف رواں ترجمے سے یا مختلف تھیری سے یا فضائل سے یا اس کے ظاہر و باطن کے مفاہیم سے یا اس کی صرفی نحوی تراکیب سے یا ایک ہی فکر، موضوع یا مذہب کو ثابت کرنے سے حاصل نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ کی سوچ محدود ہے نا، بس آپ صرف گرامر پرسن ہیں اور آپ صرف اسی اعتبار سے ٹیکسٹ کو دیکھتے رہتے ہیں اور اس سے آگے یا بلاغت اس میں دیکھتے رہتے ہیں یا صرف الفاظ کے اوپر ہی غور کرتے رہتے ہیں، یا ایک خاص فکر ہے آپ کی کہ آپ کے ذہن پہ سیاست چھائی ہوئی ہے یا آپ کے ذہن پہ کوئی اور خاص قسم کی، یعنی آپ ایک مینٹل بلاک کا شکار ہے، یا آپ کسی ایک خاص مذہب کو بس فالو کرتے ہیں اور اسی کے اندر ہی رہتے ہیں اور اس کے حساب، اسی لینس سے ہی پھر آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، تو پھر یہ کافی نہیں، یہ طریقہ درست نہیں. یہ سب چیزیں مددگار تو ہو سکتی ہیں مگر قرآن فہمی کی پیاس پھر بھی باقی رہے گی. قرآن فہمی کا یہ مطلب بھی نہیں کہ طالب علم کو عالم بننا پڑے گا، یہ بھی اپنے ذہن سے نکال دیجیے. یہ عالمہ یا عالم کورس نہیں ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ قرآن سمجھ میں آئے اور عمل کر سکیں، بلکہ اسے عام فہم کتاب بنا کر اور اسے سمجھا کر مطمئن کرنا مقصد ہے. آج کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ مختصر اور جامع علمی بات مسلمان کو اس طرح سمجھا دی جائے کہ قرآن کا لفظ لفظ اس پہ کھلتا جائے، اس کی سوچ اور فکر کے زاویے کو درست کرتا جائے اور ایمان کو تقویت دیتا جائے. قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ سے یہ بھی ضرور پوچھنا چاہیے کہ کیا میرے ایمان میں اس سے اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں. یہ مشکل تو نہیں مگر غور و فکر کی ضرور محتاج ہے. مثلاً ان دو آیات کو دیکھیے اور انداز تعلیم کو دیکھیے، کیا یہ واقعی مشکل ہے؟ ابھی نیچے اس کی ایکسپلینیشن آئے گی. کیا طالب علم کو اکتا دینے والی ہے یا اس کی دلچسپی برقرار رکھنے اور مزید کی خواہش ابھارنے والی ہے؟ نیز اس میں کون سے ایسی مشکل بات ہے جو انسان کے اوپر گراں گزرے؟ سورۃ الفجر کی یہ دو آیتیں لی گئی ہیں. ان میں سے پہلی آیت ہے والفجری. اللہ تعالیٰ نے یہاں 5 اشیاء کی قسمیں کھائی ہیں، یعنی سورۃ فجر، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. تو یہ 5 چیزیں جن کی قسم کھائی گئی. تو ہم صرف پہلی 2 آیتوں کو لیں گے. ان میں پہلی قسم فجر کی ہے. فجر اس پھٹنے والے نور یا روشنی کو کہتے ہیں جو طلوع شمس کے قریب مشرق کے افق پر، یعنی ہورائزن پر، ایسٹرن ہورائزن پر رات کے اندھیرے سے نکلتی. یعنی ڈارک نائٹ جب صبح میں بدلنے لگتی ہے تو ایسٹ کی سائڈ پر جو ہورائزن ہے اس پر آپ کو روشنی نظر آتی ہے. اس روشنی اور طلوع شمس کے درمیان 1 گھنٹہ 32 منٹ یا 1 گھنٹہ 17 منٹ کا فرق سال کے مختلف موسموں اور اوقات میں رہتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کبھی فجر اور اذان ہونے کے بعد فجر سورج نکلنے تک 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے اور کبھی اس سے بھی تھوڑا کم ہوتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ موسم کون سا ہے. پھر ہے فجر کاذب اور صادق میں فرق. ایک فجر ہوتی ہے لیکن اس کو فجر کاذب کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے صادق. کاذب کا مطلب ہے جھوٹی، یعنی ابھی اصل فجر نہیں ہوئی، اور صادق کا مطلب ہے سچی. اس آیت میں فجر صادق مراد ہے. فجر صادق اور کاذب کے مابین فرق 3 صورتوں میں ہے، یعنی 3 چیزوں سے آپ کو فرق پتہ چلے گا. نمبر 1، فجر کاذب آسمان میں مستطیل ہوتی ہے، ارزن نہیں ہوتی بلکہ طول میں ہوتی، یعنی ہاریزونٹلی ہوتی ہے، ورٹیکل ہوتی ہے، ہاریزونٹل نہیں ہوتی.
یعنی سیدھی اوپر کو جاتی ہے، رائٹ لیفٹ نہیں ہوتی. رہی فجر صادق وہ ارزن ہوتی ہے، یعنی وہ یوں پھیلتی ہے، چوڑائی میں پھیلتی ہے، اور شمال سے جنوب کی طرف پھیلتی ہے. شمال کون سا تھا؟ مثلا اگر آپ سورج کی طرف منہ کر لے تو شمال لیفٹ سائڈ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی سورج جدھر سے نکلتا ہے ادھر سے رائٹ کو جاتی ہے، اس طرف نہیں جاتی. اگر آپ اس جو میں کہہ رہی ہوں اس کو تجربہ کرنا چاہیں تو صبح تہجد کے وقت اٹھ کے انتظار کریں، دیکھیں جب فجر داخل ہو رہی ہوتی ہے. فجر کاذب، فجر صادق کے بعد تاریکی نہیں ہوتی، پھر اندھیرا نہیں آتا، پھر روشنی ہی زیادہ ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے. فجر کاذب میں اس ابتدائی روشنی کے بعد بھی تاریکی باقی رہتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ روشنی تو تھوڑی ہو گئی لیکن یہ کہ ابھی پھیلی نہیں روشنی. ٹھیک ہے، یعنی ابھی سٹارٹ ہوا ہے. آپ یوں سمجھیں ایزی ورڈ میں کہ جب فجر سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ تھوڑی سی ہلکی سی روشنی نظر آتی ہے لیکن پھیلتی نہیں. جو صادق ہوتی ہے وہ پھیلنے والی روشنی. اسی لیے اسے فجر کاذب کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بتدریج مزمحل ہوتی ہے تاکہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی اندھیرا اس سے ختم ہوتا چلا جاتا. سوری، یعنی کہ فجر کاذب ذرا سی روشنی سے نظر آتی، پھر وہ جو اوپر کی طرف جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر چڑھائی میں والی آ جاتی. تیسری چیز، فجر صادق افق کے ساتھ متصل ہوتی ہے، افقی ہوتی. رہی فجر کاذب، اس کے اور افق کے درمیان اندھیرا رہتا ہے. ٹھیک ہے، پھیلے گی نہیں. بس بیسک فرق یہ ہے کہ ایک روشنی جو پھیلتی نہیں اور ایک جو وہ پھیلنا شروع ہو جاتی. یہ تین فرق آفاقی ہیں اور حسی ہیں. حسی نہیں کہ ہم آپ دیکھ سکتے محسوس کر سکتے. جو لوگ کھلے آسمان تلے رہتے ہیں وہ انہیں جانتے ہیں، باقی شہری اس سے ناواقف ہیں، اس لیے کہ یہ روشنیاں ان پر پردے میں رہتی ہیں، یعنی صحیح طور پر نظر نہیں آتی. لیکن جب آپ ٹریول کرتے ہیں نا جہاز سے، اگر آپ دیکھیں تو بہت اچھے سے آپ کو نظر آتی ہے اگر کلاؤڈز نہ ہوں. اچھا، ہائی رائزز میں بھی نظر آتی. جی جی، کاجو بھی نظر تو آتی لیکن چھوٹی سی ہوتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کیوں کھائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم اس لیے کھائی کہ اس سے دن کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ تاریکی سے فجر منور کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے. یعنی اندھیرے سے نور، منور نہیں ہونا چاہیے، نور ہے. یہ تاریکی سے نور کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ قسم اس لیے کھائی کہ یہ عظیم کام، یعنی رات کے اندھیرے سے دن کی روشنی کو نکالنا، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کوئی نہیں کر سکتا. جیسے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ تم پر قیامت کے دن تک دائمی رات بنا دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہارے پاس کوئی روشنی لے آئے؟ کیا پھر تم سنتے نہیں ہو؟ یہاں دیکھتے ہو نہیں کہا کیونکہ اندھیرے میں دیکھ نہیں سکتے نا، اندھیرے میں صرف سن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم اس لیے بھی کھائی ہے کیونکہ بہت سے شرعی احکام اس پر مرتب ہوتے ہیں. یعنی فجر سے ہماری بہت سی چیزیں وابستہ ہیں، جیسے سحری کا ختم کرنا، کیونکہ جب فجر طلوع ہو گئی تو روزے دار پر کھانے پینے سے رکنا فرض ہو گیا، خواہ وہ فرضی روزہ ہو یا نفلی روزہ جسے وہ شام تک رکھنا چاہتا ہے، مغرب تک، اندھیرے تک، یعنی روشنی کے غروب ہونے تک. روشنی نکلنے سے پہلے، یعنی سارے روشنی کے ٹائم پہ کچھ نہیں کھانا. پتہ نہیں کیا کیا حکمتیں ہوں گی اس میں. دوسرا، فجر کی نماز جس کا وقت ابھی داخل ہوتا ہے، جس کا وقت بھی داخل ہو جاتا ہے، یعنی فجر کے ساتھ ہی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یعنی ہماری روزہ نماز فجر کے وقت شروع ہوتی ہے. یہ دونوں شریعت کے بڑے اہم حکم ہیں. ان دونوں میں زیادہ اہم وقت نماز کا ہوتا ہے. یعنی فجر کا وقت ہونے کی وجہ سے ہم پہ یہ فرض ہو جاتا ہے
کہ فجر کا امساک روزے سے زیادہ خیال کریں، فجر کا امساک روزہ سے زیادہ خیال کریں. یہ پتہ نہیں کیا جملہ ہے. روزہ رکھنے سے زیادہ امپورٹنٹ نماز تو روز ہوتی ہے. ہاں وہ لیکن وہ بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ کئی لوگ بعد میں کھاتے رہتے ہیں دیر تک. کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ وہ 5 منٹ اوپر چلے گئے تھے انہیں پتہ نہیں چلا تو کیا پھر. آج کل شوال کے روزے لوگ رکھ رہے ہیں نا. نہیں 5 منٹ اوپر جانے سے آپ روزہ آپ کا نہیں ہوگا. یعنی کچھ لوگ ٹائم سے چند سیکنڈ تو ہو سکتے ہیں اوپر کہ آپ کے ہاتھ میں چائے کا کپ ہے، پانی ہے اور پی رہے ہیں، یا دبا رہے ہیں تو آپ کھا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ 1-2 منٹ لگا لیں، 3 منٹ 5 منٹ. نو نو، پھر اس وقت ختم تو ختم. کس سے؟ نو 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 نو، نہیں 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 ختم ہو نہیں. اس کا انتظار نہ کریں گے اذان ختم. اذان تو 2-2.5 منٹ میں ختم ہوگی، تو 2-2.5 منٹ اوپر ہو گئے تو آپ تو فجر میں داخل ہو گئے. ہاں وہ جو رکھا پڑا ہوا تو اٹھا کے پی سکتے ہیں، یعنی اس وقت زیادہ سے زیادہ کتنے چند سیکنڈ لگیں گے پینے میں. تو ہم پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ فجر کا امساک روزہ سے زیادہ خیال کریں، یعنی فجر کو نوٹ کریں کہ ہو گئی کہ نہیں. کیونکہ اگر بالفرض سحری کے امساک میں ہم نے کوئی خطا کی تو اس کی بنیادی وجہ شاید یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ رات ابھی باقی ہے، کیونکہ دونوں میں اصل رات کا باقی ہونا اور نماز کا وقت شروع نہ ہونا ہے. اس لیے اگر کوئی نماز فجر کو 1 منٹ بھی وقت سے پہلے پڑھ لیتا ہے اس کی نماز تو ہو جائے گی مگر فرض ادا نہیں ہوگا. یہ بہت اہم بات ہے جو آپ کو یاد رکھنی. ٹھیک ہے، اس لیے یہ مسئلہ بھی ہم سب کے لیے قابل غور ہے کہ نماز فجر کا وقت شروع ہونے کا بھی خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ بہت سے مؤذن قبل از وقت فجر کی اذان دے دیتے ہیں جو کہ غلط ہے. اذان قبل از وقت تو مشروع نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم، جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر تمہارے لیے کوئی ایک اذان دے. اس لیے وقت سے قبل جو اذان دے دے وہ درست نہیں ہوگی، بلکہ اس کا اعادہ یعنی ریپیٹ کرنا اس کو لازم ہوگا. اس لیے وقت فجر کا خاص خیال ضروری ہے، وقت فجر کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے. اب 10 راتیں کون سی ہیں؟ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہ دوسری آیت ہو گئی. ٹھیک ہے، اور 10 راتوں کی قسم عموماً کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد ذوالحجہ کی 10 دن ہے. دلیل یہ دی جاتی ہے کہ عربی زبان بہت وسیع ہے جس کی وجہ سے رات کا لفظ دن پر اور دن کا لفظ رات پر بھی بول دیا جاتا ہے، تو اس لیے علماء نے اس سے عشرہ ذوالحجہ لیا ہے. کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اس سے مراد رمضان کے عشرہ اخیرہ کی 10 راتیں. پہلے قول کے مطابق اگر 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے 10 دن لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں 10 دنوں کو بڑی فضیلت والا ارشاد فرمایا ہے. ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسے نہیں جن میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے علاوہ زیادہ محبوب ہو. صحابہ نے عرض کی اور نہ ہی جہاد فی سبیل اللہ؟ فرمایا جی، نہ ہی جہاد فی سبیل اللہ سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور ان دونوں میں کوئی شخص کوئی شے بھی لے کر واپس نہ پلٹ سکا. یہ مرد حر لکھا ہوا آزاد انسان، کیونکہ غلام تو آقا کی مرضی کے بغیر نہیں نکل سکتا، ایک ایکسپریشن ہے بس. دوسرا قول رہے وہ علماء جو کہتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد رمضان کی عشرہ اخیرہ کی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آیت میں لیالی سے مراد لیالی ہی ہے، لیالی نہیں، کہ آیت میں لیالی سے مراد لیالی ہی ہے، ایام نہیں. وہ کہتے ہیں کہ رمضان کی آخری 10 راتیں وہ ہیں جن میں لیلۃ القدر آتی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اسی طرح انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، بے شک ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے. اشارہ ہے کس کی طرف؟
قرآن مجید کی طرف. اس کو یعنی کس کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا؟ قرآن مجید کی طرف. جی یعنی لیلۃ القدر آپ کا جواب ٹھیک ہے، لیکن مراد اس سے قرآن کا نزول ہے. بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں، اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. پہلا قول راجح ہے اور یہ جمہور کا قول ہے. وہ کون سا؟ ابن کثیر کہتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، جیسا کہ ابن عباس، ابن زبیر، مجاہد اور ان کے علاوہ سلف اور خلف نے کہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ انہوں نے 2 آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ کے بتایا ہے. اس میں کیا مشکل ہے؟ کون سی بات ہے جو ان میں سے کسی کو سمجھ نہ آئے؟ یا کوئی ایسا فلسفہ ہے یا کمپلیکیشن ہے یا کوئی فارمولا ہے؟ کیا ہے؟ کیا یہ باتیں ایک عام انسان کو نہیں جاننی چاہیے؟ کیا فجر کی اہمیت نہیں پتہ ہونی چاہیے کسی کو؟ ہر روز فجر ہوتی ہے اور ہر روز ہم پہ فجر کی نماز ہوتی ہے، اور فجر کی نماز نہ پڑھنے والا اللہ کے ذمے میں نہیں ہوتا، اور پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. اور فجر کی جماعت میں حاضر نہ ہونے والوں کے لیے کتنی سخت وعید ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری جگہ کوئی اور نماز پڑھائے اور میں جاؤں اور لوگوں کے گھر جلا دوں کہ جو فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوئے. تو یہ میں یہ سوچتی ہوں کہ رمضان میں بھی تو لوگ کوئی نہ کوئی انتظام کر ہی لیتے ہیں نا مسجدوں میں جانے کا، لیکن رمضان کے بعد ہر چیز کیوں واپس پلٹ جاتی؟ ٹھیک ہے مسجدیں دور دور ہو سکتی ہیں، لیکن قریب قریب کسی گھر کو مصلی بنایا جا سکتا ہے، کسی پارکنگ لاٹ کو، کسی گراج کو، یعنی کوئی نہ کوئی حل، کوئی بیک یارڈ کو، کہ نیبرہڈ میں ایک اسٹریٹ کے لوگ ہی کم از کم اکٹھے ہو کے جماعت پڑھ لیں. اگر انسان واقعی اس کی اہمیت کو سمجھتا ہو تو، یا پھر یہ کہ گھر مسجدوں کے قریب لیے جائیں، ایسی جگہوں پر بنائے جائیں. لیکن تو اب اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کی قسم کھائی ہے نا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بڑی اہم ہے. تو پھر ہم جب اپنے دن کا آغاز یہ اللہ کی نافرمانی سے کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری زندگی میں مسائل کیوں ہیں، پریشانیاں کیوں ہیں، تو وہ پریشانیاں آتی ہیں کہ اللہ کی طرف واپس لوٹو، کیونکہ جس کی نماز درست ہو گئی ان کا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہاں تک ایک بات مکمل ہوئی. اب تعلیم قرآن سے متعلق تھی. اگر آپ اسے کوئی کچھ کہنا چاہے، ورنہ ہم آگے چلیں گے. معلم قرآن کا کردار، یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ تعلیم قرآن ضروری ہے. جی السلام علیکم استاد. ایک کوشچن تھا کہ یہ جو ابھی ہوا کہ نا کہ نماز، فجر کی نماز اگر اذان کے وقت سے، یعنی کہ نماز کے وقت سے 1 منٹ پہلے بھی پڑھ لی جائے تو فرض ادا نہیں ہوگا. جی. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے یہاں تو اذانیں ویسے سنائی بھی نہیں دیتی، ہم تو اپلیکیشنز کو فالو کرتے ہیں نا ٹائمنگز دیکھنے کے لیے، تو اختلافات ہوتے ہیں ان ٹائمنگز میں. جہاں کوئی بات نہیں، وہ اختلافات جو ہے نا تھوڑے بہت فرق ہے، مگر اس کو اگر آپ فالو کر لیتے ہیں انہوں نے جن کیلکولیشنز پہ یا جس طریقے سے بنایا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. جی ہاں. جی میرا کوشچن ہے کہ ادھر ہمارے اسٹریٹ میں کسی نے نا چرچ کا کچھ حصہ رینٹ پہ لیا ہوا فجر کی نماز کے لیے کہ لوگ، تو یہ جا سکتے ہاں ہیں؟ جا سکتے ہیں ایک طرف جہاں تصویریں وغیرہ نہ ہوں، یعنی اس کی جی وہ نہیں ہے کہ سائڈ بس صرف کروں فجر لوگوں کے لیے تھوڑا ایزی تاکہ آسانی ہو جائے. نماز پڑھوانے میں نا خاتون خانہ کا بہت اہم کردار ہے. وہ خود اٹھے گی اور سب سے پہلے اٹھے گی تو پھر سب کو جگائے گی. تو اگر ہم خواتین ہی سستی کر لیں تو پھر گھر کا ماحول نہیں بدل سکتا. پڑھنا خود نہیں عورتوں نے پڑھنا ہوتا تب بھی اٹھنا پڑتا ہے کہ بچوں کو پڑھائیں، بچوں کو پڑھوانا بھیجیں. اب معلم قرآن، قرآن سکھانے والا، قرآن ٹیچر، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے اور اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ معلم قرآن مرد ہو یا عورت، اس کی شخصیت میں درج ذیل علمی صلاحیت اور خصوصیات کا ہونا بہت ضروری ہے. علمی پختگی. نمبر 1، قرآن پاک کی بخوبی تلاوت کرنا جانتا ہو، لہذا
نیز اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، تلاوت بھی ٹھیک ہو، ترجمہ بھی آتا ہو. اخلاقی، عقلی، جسمانی طور پہ مضبوط ہو. وہ قرآن کے اخلاق سے مزین ہو. سنت پر عمل کا اہتمام کرنے والا ہو. وہ جسمانی اور عقلی اعتبار سے قوی ہو، کسی یعنی کہ ذہنی بیماری کا شکار نہ ہو یا اور ایسے کوئی مسائل نہ ہو. دانا، پختہ، صاف ستھرا، جمال والا ہو. جمال والا یعنی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، یعنی خوبصورتی کا بھی خیال کرے، کیونکہ اللہ کا کلام پڑھا رہا ہے. امام مالک تو حدیث پڑھاتے ہوئے بھی اس کا بہت اہتمام کرتے تھے. نئے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے اور پورے اہتمام کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے، پورے ادب کے ساتھ. کیونکہ جو پڑھانے والا ہوتا ہے اگر اسی سے اسمیل آ رہی ہو اور اسی کے دانت گندے ہوں اور اس کا حال حلیہ بگڑا ہوا ہو تو لوگوں کے دلوں میں قرآن کی عظمت نہیں آتی. پھر بچے مسجدوں سے کیوں بھاگتے ہیں؟ قرآن کے ٹیچر سے کیوں بھاگتے ہیں؟ عمومی بات کر رہی ہوں. اس میں اور وجوہات کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم دین میں آتے ہیں تو ہم تقویٰ کو ظاہر پہ بس لے آتے ہیں. تقویٰ کیا ہے؟ میلے کچیلے کپڑے پہننا اور بس سادہ رہنا. سادہ ضرور ہے لیکن سادگی کا مطلب گندا رہنا نہیں ہوتا اور بے ڈھنگے کام کرنا نہیں ہوتا. یعنی ڈریس ڈیسنٹ ہو، منہ ہاتھ دھویا ہوا ہو، صاف ستھرے نظر آئیں. تو ان چیزوں، اور پھر یہ کہ خاص طور پر اس نیت کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا کہ میں قرآن پڑھانے جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، آپ کھانا پکانے جا رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سال میں جیسے بھی پکا لیں، تو وہ بھی نہیں ایسے کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت بھی ذہنی پراگندگی اور جسمانی تھکاوٹ کھانے کے ذائقے پہ اثر انداز ہوتی ہے. یعنی باقاعدہ ہمارے ہاتھوں سے وہ وائبس جاری ہوتی ہیں اور ہماری سوچیں اس میں اثر انداز، کیونکہ وہ توجہ ہی نہیں ہوگی کھانے کی طرف، اور جس چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی نا وہ چیز اچھی نہیں ہوتی. محبت سے پکائیں گے، محبت سے کھلائیں گے، اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہوگا. اور اگر بس سر سے اتاریں گے کہ مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے تو پھر اور چیز ہوگی. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اگر خواتین صرف اتنی بات جان لینا کہ کھانا کھلانے میں اجر کتنا ہے اور کتنا بڑا اس کا ثواب ہے، تو میرے خیال میں اگر وہ کچھ اور نہ کریں، اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد صرف کھانا ہی پکا کے کھلا دیں گھر والوں کو اور خوشی سے کھلا دیں، تو میرا خیال ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائے. لیکن بہت سی خواتین اس کو بوجھ سمجھتی. بہرحال یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین میں رکھی تھی، قرآن لے کر آئے تھے. تو کہاں آتی ہیں یہ صفات؟ کوئی بتائے گا؟ سورت النجم میں. کسی کو یاد ہے سورت نجم؟ نہیں یاد تو نکال لیتے ہیں. ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون. سورۃ تکویر میں النجم میں بھی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی، یہ بھی جزاک اللہ خیر سورۃ تکویر میں بھی آتی ہیں اور نجم میں بھی آتی ہیں. تو جبریل امین کا اتنی ڈسکرپشن قرآن نے کیوں دی ہے؟ کہ وہ قرآن لانے والے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکرپشن آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. صفائی ستھرائی میں، خوبصورتی میں، مینرز میں، اخلاق میں، وضاقت میں، چال ڈال میں، بول چال، ہر چیز کے اندر. تو قرآن پاک پڑھانے کا صرف شوق نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو پہلے قرآن میں ڈالنا بھی چاہیے، اس اخلاق سے متصف بھی ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کے اندر قرآن کے الفاظ سے تو قرآن کی محبت آئے گی، لیکن استاد کے ذریعے بھی آئے گی کہ پڑھایا کس نے ہے.
سزا کی کہ استادوں کو مسکرانا بھی چاہیے. بالکل اتنی سیریس ہوتی ہے کہ بچے آنے سے پہلے ڈر جائیں. اور دوسرا یہ کہ اپنے گھر کے مسائل اپنے بچوں جب پڑھاتے وقت اپنے مسائل کو دماغ سے بالکل نکال دینا چاہیے, کیونکہ اب آپ ایک نئی, اس بچے نے تو چلے جانا ہے, اس کو کیا پتا کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, لیکن آپ نے اس کو کیا دیا ہے وہ اس چیز کو لے کر جائے گا آگے, ساری زندگی یاد رکھے. یعنی اس کو کیا فیل کروایا آپ نے, ارد گرد کے حالات کو بخوبی جانتا ہوں, حالات حاضرہ پر گہری نظر رکھتا ہوں, یعنی آس پاس کیا ہو رہا ہے, اور اس کا دائرہ کار مختلف بھی ہو سکتا ہے نا. یعنی دائرہ کار کیا ہے کہ جن بچوں کو پڑھا رہا ہے یا جن لوگوں کو پڑھا رہا ہے ان کے حال سے واقف ہو, وہ کس ماحول میں رہتے ہیں, ان کی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں, وہ کس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. جب تک یہ نہیں پتا ہوگا تو وہ کنیکٹ نہیں کر سکے گا ان کو, اچھا استاد نہیں ہو سکتا. یعنی اپنے آپ کو اسٹوڈنٹس کے لیے اویلیبل رکھے کہ وہ اگر اس سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ جاننا چاہتے ہیں یا ان کے کچھ مسائل ہیں. یعنی یہ کوئی عام جابس کی طرح جاب نہیں ہے کہ جس میں آپ جائیں اور اپنے کام سے کام رکھیں اور بس نکل جائیں اور آپ کو کسی سے کوئی دلچسپی نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ کلاس روم کے انوائرمنٹ کے علاوہ بھی کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ اکٹھا ہونا چاہیے. آپ لوگوں نے تو عید پارٹی پہلے ہی کر لی میرے آنے سے, ورنہ میری بڑی خواہش تھی. نہیں سچ, میں نے جب پڑھا گروپ میں تو مجھے افسوس ہوا, میں نے کہا کہ اتنا بھی انتظار نہیں کیا. تو بہرحال لیکن پکنک ایک ضرور ہونی چاہیے. ہاں پکنک ہونی چاہیے. اب آپ کا ہوگا مجھے تو نہیں پتا اس کا. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ کلاس روم میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا ایک دوسرے کو جاننے کا. ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, ظاہر ہے گھر چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن جب تک آپ کو اسٹوڈنٹس کے حالات نہیں پتا نا, تو آپ قرآن کے ذریعے ان کی صحیح رہنمائی نہیں کر سکتے, وہ قرآن کو ریلیٹ نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح جس شہر میں رہتے ہیں, جس ملک میں رہتے ہیں, اس کی بھی خیر خبر کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے. کہ آج سے مسیساگا الگ سٹی بن رہا ہے, تو پھر اسی طرح قرآن کے سے متعصب یا دین سے جو متعصب لوگ ہیں, ان کی تحریروں پر بھی کچھ نہ کچھ نظر ہو, مذہبی عصبیت سے پاک ہو. یہ بڑا اہم ہے. یعنی یہ حنفی ہے باعث نہ ہو, یہ حنفی ہے, یہ شافی ہے, یہ شیعہ ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں. قرآن فار آل. کوئی ایون اگر آپ کے پاس نان مسلم بھی آنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم, آپ روک نہیں سکتے. یعنی قرآن کی تعلیم سب کے لیے. دینی حمیت والا ہو, یعنی ٹھیک ہے سب کو ایکسپٹ کرے لیکن اپنے دین کو کمپرومائز نہ کرے, ورنہ اپنے مذہب کی مدد اور نصرت کو آیات میں تلاش کرتا پھرے گا. یعنی میرا جو مذہب سیکٹ ہے خاص طور پہ, تو وہ کہاں سے پروو کر سکتا ہوں, وہ اس کے پیچھے لگا رہے گا اور حق کو الٹی طرف پھیر دے گا. پھر سیرت رسول اور صحابہ کا علم بھی رکھتا ہو, اسی لیے آپ کو سیرت پڑھائی جاتی ہے یا صحابہ کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے. اسے معلوم ہو کہ ان کے دین اور دنیا کے بارے میں خیالات, نظریات اور اعمال کیا تھے. یعنی صحابہ کس طرح کے لوگ تھے, انہوں نے اپنی دینی اور دنیاوی معاملات میں ان کا تصرف کس طرح کیا, یعنی ان کا لائف سٹائل کیا تھا. پھر بردبار اور باوقار ہو, معلم خود حلیم الطبع اور باوقار ہو. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصے میں آنے والا اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا اور آپے سے باہر ہونے والا یا ریجڈ, اس طرح کا نہ ہو. قرآنی تعلیم میں اس کی شخصیت ایک نمونہ بنے اور اعتماد کے ساتھ قرآنی احکام پر عمل کرے. طلبہ کا خیر خواہ ہو, محنتی طلبہ سے ہرگز نہ اکتائے بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے ہمہ وقت تیار رہے اور ان پر نظر بھی رکھے, کیونکہ استاد ہی ہیرے تراشتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے. کیونکہ ہم سب کو بھی انکریج کرنے والے, آگے بڑھانے والے ہمارے استاد ہی تھے. اگلی کچھ شرائط جو ہیں یہ ایڈوانس لیول کے اسکالرس کے لیے ہیں, جس میں نمبر 2 آ رہا نا, عربی لغت کا ماہر ہو. ٹھیک ہے, اس میں آپ دیکھیے کہ جو شخص
یعنی دو لیولز ہوتے ہیں نا، ایک ہے آپ خود سے اسٹڈی کر کے اور چیزیں نکال کے اور پھر آپ دوسروں کو پڑھا رہے، اور ایک ہے کہ کوئی لکھی ہوئی تفسیر ہے یا آڈیو کی تفسیر ہے، اس کے ذریعے آپ میسج کنوے کر رہے ہیں. تو پھر اس صورت میں آپ کو وہ یہ ساری ایفرٹ نہیں لگانی پڑے گی جو اب نیچے آ رہی ہے. اس لیے کہ الحمدللہ علماء نے ان 1400 سال میں ان چیزوں پر بڑی محنت کی ہے، اور یہ اب ساری چیزیں الحمدللہ اس میں بہت سی چیزیں اردو یا انگلش وغیرہ میں ٹرانسلیٹ بھی ہو چکی ہیں. ابھی ہیں ایسی چیزیں جو نہیں بھی ہوئی، لیکن بہت سی چیزیں موجود ہیں. تو جو اویلیبل ہیں ان کے ذریعے بھی آپ میسج کنوے کر سکتے ہیں. جیسے قرآن مجید کی ٹرانسلیشنز ہیں، اب وہ آپ نے خود پڑھ لیا، آپ نے پاس کر لیا، اب آپ کسی کو ٹرانسلیشن سکھانا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ عربی لغت کے ماہر ہوں، آپ بس اسی تک محدود ہیں، اپنے پاس سے کوئی باتیں نہیں گڑ کے بتا رہے تو کوئی حرج نہیں، اس حد تک آپ آگے کنوے کر سکتے ہیں. وہ عربی لغت کا ماہر ہوں. ابھی کسی ٹیچر نے شروع کی تفسیر عثیمین اور وہ ہم پڑھ رہے تھے. اچھا میں کہوں کہ یہ تو بڑی مزے کی چیز ہے کہ اس میں نئی باتیں پتہ چلی. میں نے تفسیر سعدی بھی لی، تفسیر عثیمین بھی لی. یقین کریں استاذہ 2005 کی اس میں سب پوائنٹس تھے، سب پوائنٹس میں کہتی ہوں سبحان اللہ کی عربی بھی سمجھ آ رہی تھی ان کی وجہ سے. میں کہا الحمدللہ. جب 2005 میں آئی تھی تو عمرہ کرتے ہوئے آئی تھی، یعنی عمرہ کر کے پھر آئی تھی، تو مجھے اس تفسیر کا پتہ چلا. اس وقت یہ چھپی نہیں تھی تو، لیکن مجھے شوق تھا. آپ یقین کریں کہ میں نے جب خریدنا شروع کی آڈیوز تو اس وقت کیسٹ ہوتی تھی، وہ جو بلیک بیگ نہیں ہوتا وہ آدھے سے زیادہ صرف کیسٹس کا بھر گیا. جتنے پاروں کی مجھے ملی میں نے بس جو مجھے ملا میں نے خرید پھر اس کو بکسا بھر کے میں یہاں لے آئی، اور پھر ہر سبق سے پہلے میں نے ان کو سنا کہ یہ یعنی اس سے باقاعدہ دوبارہ، حالانکہ میں کئی دفعہ پڑھا چکی تھی لیکن وہ سارا میں نے پھر سے سیکھا. اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ الحمدللہ کتاب بھی چھپ گئی اور اب تو بہت کچھ اویلیبل ہے. اب تو اویلیبل ہے اور نیٹ پہ اویلیبل ہے. اب تو آج کل میں کیا کرتی ہوں، تدبر و عمل میں جب مجھے پڑھانا ہوتا ہے تو میں ڈفرینٹ اسکالرس کو سنتی ہوں آیات کو، تو میں پھر وہ بس اتنی آیت یوٹیوب پہ ٹائپ کرتی ہوں، ٹائپ بھی نہیں کرتی، سیری سے بول کے عربک میں بولیں تو وہ نکال دیتی، اور اس میں آپ ڈفرینٹ لوگ آ جاتے ہیں. پھر تو وہ ہر ایک کا اپنا ایک نقطہ ہوتا ہے، پھر وہ چیزیں جمع کر کے آپ ان کو بھی ساتھ جوڑ لیتے ہیں. تو ایک اپنا ذہن، استاد کا اپنا ذہن کھلا ہونا چاہیے، اس کو بات پوری سمجھ آئی ہونی چاہیے. اگر آپ کو خود سمجھ آ گئی ہے پھر آپ دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں، پھر آپ دوسرے کو سکھا سکتے ہیں. وہ عربی لغت کا ماہر ہو تاکہ قرآن کی کلمات کی وضاحت کر سکے، کیونکہ قرآن مجید میں غریب پور نہیں ہے، پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ یعنی عجیب و غریب کے معنوں میں ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر عجیب لکھ لیں نا، غریب کے اوپر. تو اردو میں بھی عجیب و غریب استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ غریب ترجمہ کرتے تو کوئی اور ہوتا ہے. عجیب و غریب زبان ہے. مترادف سینونیمز یعنی ایک جیسے ملتے جلتے، اور ازداد یعنی ایک دوسرے کے اپوزٹ. ان تمام اسالیب محاورہ کا گہرا مطالعہ رکھتا ہوں، اس لیے کہ قرآن عربی مبین میں نازل ہوا ہے. امام مجاہد فرمایا کرتے تھے، یہ چونکہ بہت ارلی ٹائم کے اسکالر ہیں نا، تو اس وقت قرآن کی تفسیریں نہ چھپی ہوئی تھی، نہ لکھی ہوئی تھی، اور نہ ہی ایسی کوئی چیزیں موجود تھیں. لا يحل لأحد يؤمن بالله وباليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. جو اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں گفتگو کرے جب تک لغات عرب کو نہ جانتا ہو، یعنی اپنے پاس سے کوئی بات نہ نکالے. اسی طرح امام مالک فرمایا کرتے تھے، لا اوتا برجل غیر عالم بلغت العرب یفسر کتاب اللہ الا جعلتہ نکالا. لا اوتا نہ لایا جائے میرے پاس کوئی ایسا شخص نہ لایا جائے جو لغت عرب سے نہ آشنا ہو اور وہ اللہ کی کتاب کی وضاحت کرتا ہو، ورنہ میں اسے عبرت کا نمونہ بنا دوں گا. شان نزول کو جانتا ہو.
الفاظ کے ان معنی کو پیش نظر رکھے جو زمانے نزول کے وقت متعین کیے گئے. بڑی اہم بات ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کیا سچویشن تھی جب یہ آیات نازل ہوئی. کون سی آیات جنگ بدر کے موقع پہ، جنگ احد کے موقع پر، جنگ تبوک کے موقع پر، پھر ان جنگوں کا تھوڑا پس منظر بتایا جائے، وجوہات بتائی جائیں، پھر ان آیات کو ایکسپلین کیا جائے، نہ کہ ان سب چیزوں کو نظر انداز کر کے بس صرف لفظ لے لیے اور لفظی معنی کر کے اور لفظی ایکسپلینیشن کے ساتھ کچھ سے کچھ کہیں سے کہیں ملا دی چیزیں. یہ نہیں کر سکتے. اعراب اور بلاغت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے ترکیبی معنی پر غور کرے اور سیاق و سباق کو بخوبی سمجھ کر مرادی معنی کو متعین کرنے کی کوشش کرے. انہی سے مراد کیا ہے، یعنی کانٹیکسٹ پہ کیا معنی دے رہا ہے. علم نحو و صرف کا ماہر ہو. عربی زبان میں اہم علوم علم نحو و صرف ہیں تاکہ اعرابی اور صرفی کیفیت کو جان کر صحیح مفہوم اخذ کیا جا سکے. محض حرکت کی تبدیلی سے معنی ایمان سے کفر اور کفر سے ایمان کی طرف پلٹ سکتا ہے. قرآن آگے مثالیں آئیں گی اس لیے میں یہاں سے تیزی سے گزر رہی ہوں. قرآن تو عربی قواعد کا بھی نگران ہے، اس لیے کہ اس سے بے رخی نہیں برتی جا سکتی. اسی طرح یعنی اسی لیے آپ کو پہلے جب ترجمہ کرایا جاتا ہے تو ان چیزوں کو ساتھ ساتھ نشاندہی کی جاتی ہے. اسی طرح علم صرف میں لفظ کی بنا، اور بنا کا مطلب ہوتا ہے اس کی بیس یعنی روٹ، اور صیغہ کا علم بھی بہت ضروری ہے. ورنہ بقول ابن فارس من فاتہ علمہ فاتہ المعظم، جس سے یہ علم رہ گیا، یعنی جو روٹ ہی نہیں جانتا کہ لفظ بنا کہاں سے ہے اور جو جانتا ہی نہیں کہ یہ صیغہ کون سا ہے، اس سے بہت کچھ رہ گیا، پھر وہ بات سمجھا ہی نہیں. اسی طرح قرآن مجید میں ایک ہی لفظ کو پھیرنے سے معنی عدل سے ظلم کی طرف چلا گیا، جیسے سورۃ الحجرات میں ہے وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہی لفظ سورۃ الجن میں ظلم اور جور کے معنی میں اما القاسطون، قاسط کا معنی اور ہے، مقسط کا اور ہے، باب کا فرق ہے، اور ان ابواب میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں. اور پہلے بھی آپ کو بارہ بتا چکی ہوں کہ عربی زبان میں کچھ الفاظ ملتے جلتے ہوتے ہیں اور کبھی وہ متباین بھی ہوتے ہیں، یعنی اسی روٹ سے جب صیغے کا فرق آیا تو معنی ایک دوسرے کے اپوزٹ آ گیا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، رہے ظالم تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گی. اس علم سے لا علمی بڑی خطا کا ارتکاب بھی کروا دیتی ہے، جیسے اس آیت میں یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس میں لفظ امام کا واحد کسی معلم نے ماں کر لیا کہ لوگ قیامت کے دن اپنے ماؤں کے نام سے پکارے جائیں گے تاکہ ولد الزنا اس روز رسوا نہ ہو. یعنی امامہم کو امہم پڑھ لیا. اب اس مفسر کو کون بتائے کہ کی جمع امہات ہوتی ہے اور امام کی ائمہ ہوتی ہے، یعنی یہ تو ٹیکنیکلی بھی یہ نہیں بنتا معنی. لفظ کے مشتقات کو جاننا. نمبر 4، علم الاشتقاق کا بھی علم بھی معلم کے لیے انتہائی ضروری ہے. جب کوئی اسم دو مختلف مادوں سے ظاہر ہوتا ہے، جب کوئی اسم دو مختلف مادوں سے ہو تو ظاہر ہے اس کا معنی بھی مختلف ہوگا. جیسے لفظ مسیح کہ اگر وہ سیاحت سے ہو تو معنی اور ہوگا، مساحہ سے ہو تو اور ہوگا. سیاحت سے ہو تو گھومنے پھرنے والا، اور مساحہ سے تو عیسیٰ علیہ السلام پہ دونوں ہی پورے آتے تھے. اور مسیح دجال بھی ہے، وہ بھی یہی دو کام کرے گا. بنیادی کتب کا مطالعہ کر چکا ہو. نمبر 5، معلم کو تعلیم قرآن کے لیے اپنے پیش نظر لغات میں ابن درید کی الجمہرہ فی اللغہ، جوہری کی الصحاح، ابو منصور کی تہذیب اللغہ، ابن قتیبہ کی غریبہ القرآن والحدیث، ابن فارس کی معجم مقاییس اللغہ، راغب اصفہانی کی مفردات جیسی بنیادی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس میں آپ دیکھیں صحاح اور مفردات اردو ترجمے کے ساتھ بھی ہیں، وہ باقی نیٹ پہ اویلیبل ہے. ابن فارس کی اب انگلش ترجمے کے ساتھ بھی چیز مل جاتی ہے کچھ، اور لسان العرب تو خیر عربی میں ہے، لیکن وہ کون سی ہے جو انگلش کے ساتھ،
ایک عربک انگلش ڈکشنری ہے، یہ ہے اسے بہت سارے نام ہیں، لیکن یہ میں نے اپنے ڈیسک ٹاپ پہ رکھی ہوئی ہے، لیڈن کی چھپی ہوئی، لائڈن کی، سوری لائڈن بoston، اور ٹھہرے، اس کی عربک انگلش السید بداوی اور محمد عبد الحلیم ان کی ہے. یہ بھی بہت ڈیٹیل میں الفاظ کو بتا دیتی ہے، بعض اوقات بہت فائدہ ہوتا ہے. یہ انگلش میں ہے. اب الحمدللہ جیسے قرآن.com ہے، قرآن کارپس ہے، ان پر بھی اگر آپ جائیں، بعض تراجم، بعض اپلیکیشن، قرآن لنک، آپ کے پاس ہے قرآن لنک ایپ؟ نہیں ہے ایپ، یہ ایپ آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے، قرآن لنک. میں کوشش کروں کہ آج میں کمیونٹیز میں اس کو لنک بھیج دوں. آپ ہیں کمیونٹی میں جس میں اپنی چیزیں پوسٹ کرتی ہوں ڈیلی؟ نہیں ہے؟ اچھا، ان کا مجھے وہ گروپ دے دیں تو میں کوشش کرتی ہوں. اب میرے تو فل ہیں خیر، لیکن آپ لوگ فارورڈ نہیں کرتے؟ کوئی ایک ذمہ لے لے جو میرے، ہاں، جیسے علوم القرآن کے جو پوائنٹس میں نوٹس آتے ہیں، مائنڈ میپس کے علاوہ ساری چیزیں نہیں نہ جاتی. ریفلیکشنز آتے ہیں ڈیلی میرے پاس لوگوں کے، آل اوور دا ورلڈ لوگ سن رہے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ کئی لوگ تو اتنے جسم میں کام کی بات بتاتے ہیں، اگر آپ لوگ صرف اتنا پڑھ لیں نا تو آپ کو تازہ ہو جائے کہ یہ کیا کہا گیا ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ آپ میں سے کون ہے. جی ہاں، مطلب کوئی ایک شخص ایسا ذمہ لے لے نا جو میرے گروپ میں ہو، اور وہاں سے وہ، ٹھیک ہے، انہوں نے لے لیا ذمہ، وہ روزانہ جتنے بھی چیزیں علوم القرآن سے ایٹ لیسٹ آتی ہیں. آج میں نے قرآن سٹینڈ اور وہ قرآن کے سٹینڈ پر کیسے کے اوپر جو مصحف استعمال ہوتے ہیں ان کی تصویریں بھی پوسٹ کی ہیں. جو چیز مجھے فائدے کی لگتی ہے میں وہ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جس کو چاہیے وہ لے لے، جس کو نہیں وہ اس کو اگنور کر دے اس میل کو. ڈیلی لیسن کا بھی انٹیمیشن آتی ہے تاکہ اگر کوئی کسی وجہ سے بیمار ہے یا کچھ تو گھر سے سن سکے. تو کنیکٹڈ رہنے سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں، خیر کی باتیں شیئر ہوتی ہیں، اور صرف 2-4 منٹ لگتے ہیں ان گروپس کو اسکرول کرنے میں. جو چیز آپ کے فائدے کی لے لیں، جو نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں. لیکن کنیکٹڈ رہنے سے آپ کا علم میں اضافہ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. تو میں اس میں انشاءاللہ پوسٹ کر دوں گی، پھر آگے آپ پوسٹ کر دیجیے قرآن لنک. قرآن لنک مجھے اس لیے پسند ہے کہ جس لفظ یعنی تلاوت کرتے ہوئے کسی لفظ کا مطلب میں جب یاد نہیں رہتا، ابھی تک میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، الجھ بھی جاتی ہوں اور یاد بھی نہیں رہتا، بس اس لفظ پہ ٹچ کرنا تھا، نیچے انگلش کے معنی آ جاتے ہیں، پھر اس کے نیچے تفسیروں کے لنک بھی ہیں ادھر، یعنی اگر زیادہ سرچ پہ جانا ہے تو آگے چلے جائیں. لیکن یہ ہے کہ انگلش آپشن بھی ہے اور شاید اردو بھی ہے. بہت فائدے کی چیز ہے. یعنی جیسے روز کا لیسن آپ نے پڑھ لیا نا، پھر آخری دفعہ اپنی ایپ اس سے پڑھ لے، اور جہاں آپ سمجھے کہ یہ لفظ نہیں آیا وہاں صرف اس کو، سب کچھ چھوڑ کے صرف اس لفظ کو کلک کر لیں تو آپ کو بس وہ لفظ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. لغت اور محاورات عرب سے تو صحابہ رسول بھی مستفید ہوتے رہے. ابن عباس فرماتے ہیں الشعر دیوان العرب فاذا تعاجم علینا شیء من القرآن رجعنا الیہ. شاعری تو عربوں کا دیوان ہے، یعنی ہسٹری ہے. جب ہم پر کوئی قرآنی لفظ مشکل ہو جاتا ہے تو ہم اسی شاعری کی طرف بھی حل کے لیے پلٹتے ہیں. یعنی عربوں کے شعر سے، جیسے کل بھی ایک شعر بتایا تھا نا کہ تنقص کا معنی کیا ہے، تخوف کا معنی کیا ہے، تنقص. بہرحال لغت یا محاورہ عرب سے جو بھی تعلیم دے اس پر بار بار نظر ثانی کرے کہ آیا یہ مفہوم اور وضاحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور رہنمائی کے مطابق ہے، کیا کہیں آپ کے اقوال، افعال اور تفسیر صحابہ کے منافی تو نہیں، نیز اجتماعی قواعد اور تاریخی حقائق سے یہ تفسیر کس حد تک مناسبت رکھتی ہے. پھر قرآن کے علوم سے واقف ہو. نمبر 6،
یعنی علوم قرآن جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، قرآن کریم کا تاکہ صحیح ادراک کر سکے، ورنہ ذلت اور گمراہی اس کا مقدر ہوگی۔ علم القراءت میں کیفیت نطق اور قراءت کی مختلف وجوہ کا علم ہوتا ہے، کیونکہ حرکات کی تبدیلی سے معنی مختلف ہو جاتا ہے۔ ناسخ و منسوخ اور قصص کا علم بھی رکھتا ہوں۔ اسباب نزول میں سبب نزول، الناسخ والمنسوخ اور علم القصص بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ علم القصص سے بھی واقف ہو، یعنی مختلف مقامات پر ایک ہی واقعہ اگر کہیں اجمال میں بیان ہوا ہے تو دوسرے مقام پر اسے تفصیل سے بیان کر دیا گیا، اس طرح اس کا فہم متعین ہو جاتا ہے۔ جلیل القدر ائمہ مجتہدین کے بھی استدلال ہے۔ یہ جو اب میں نے قصص القرآن ریسنٹلی پڑھا ہے نا، تو اس میں نے یہی کیا ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام کے قصے کو جو سورۃ البقرہ میں بیس کیا ہے، اور پھر قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ آیا ہے، جس آیت سے متعلق ریلیٹڈ جو بھی آیتیں، وہ ساری اس کے ساتھ جمع کر دی جائیں۔ پھر طلبہ کو ذہنی طور پر بیدار رکھنا، یہ بھی استاد کا کام ہے، بیچ بیچ میں سوال کر کے، اور جو لوگ آڈیو سے پڑھتے ہیں ان کو بیچ میں لازماً روک دینا چاہیے جب بھی، اور اسٹوڈنٹس کے چہرے کو دیکھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ کچھ ایکسپریشن بھی دینے چاہیے تاکہ ان کو بالکل یہ نہ لگے کہ وہ صرف کھویا ہوا یا سویا ہوا ہے استاد وہاں بیٹھے یا اٹھ کے کہیں ادھر ادھر نکل گیا، بلکہ بیچ میں جہاں دیکھے کہ یہ تھکے تھکے لگ رہے ہیں وہاں روک کے سوال جواب شروع کر دے تاکہ ذہنی طور پر انسان بیدار رہے۔ معلم کبھی کبھی اپنے طلبہ سے عبارات یا الفاظ کے معنی اور مفاہیم کے متعلق بھی سوال کرے، انہیں قرآنی عبارت کی روشنی میں کوئی تحقیقی کام دے، جو پڑھائے اس پر طلبہ سے کھل کر بحث کرے اور ان کے خیالات و افکار سنے، ان کا تحریری امتحان لے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ طلبہ کے لیے کہ علم سے بھی استفادہ کرے۔ یہ استاد کی بڑی اہم خوبی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو سیکھتے ہیں یا جو نالج رکھتے ہیں اس کو کبھی ڈسکریج نہ کرے۔ ان کے پاس، کیونکہ ہر ایک کے پاس ہر چیز کا علم نہیں ہوتا، اور جب اسٹوڈنٹس کی ویرائٹی ہو تو ان کے پاس اپنے اپنے فیلڈ کا ایسا علم ہوتا ہے جو قرآن سمجھنے میں مدد دیتا ہے، تو ان کو انکریج کرے۔ طلبہ کے پاس جدید معلومات کا جو خزانہ ہے اس سے بھی استفادہ کرے، خاص طور پر ہماری جو ینگر جنریشن ہے وہ تو ہم سے بھی دنیا بھر کے علوم میں سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت آگے جا رہی ہے۔ کتب، تحقیقی مقالہ جات، اخبارات اور انٹرنیٹ میں آئے دن عجیب و غریب تحقیق شدہ خبریں آتی ہیں، غیر تحقیق نہیں، تحقیق شدہ، ان سب کی معلومات جمع کر کے اپنے علم میں مزید اضافہ کرے۔ آیت سے کوئی سنہری اصول نکلتا ہو تو اس سے طلبہ کو آگاہ کرے۔ قرآنی آیات سے بھی اچھی طرح واقف ہو، نئے حوادث اور واقعات پر تبصرہ کرتے وقت قرآنی آیات کا خوب استعمال کرے تاکہ طلبہ کے دماغ میں قرآنی مفہوم گڑ جائے اور اسے ایک زندہ و تابندہ کتاب سمجھیں، یعنی جس سے ان کی زندگی میں آسانی ہو۔ ابھی یہ کافی چیزیں رہتی ہیں اور وقت ختم ہو چکا ہے، آج یہیں پر ہی ہم ختم کرتے ہیں۔ I'm so sorry کہ میں اس سے زیادہ تیز جا نہیں سکتی کیونکہ پھر باتیں سمجھ نہیں آئیں گی آپ کو، تو پھر اللہ کے حوالے کرتے ہیں جب بھی ختم ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ غور سے آیت سنیے۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما۔ کیا سمجھ میں ہے؟ کیا سمجھ میں ہے؟ مفہوم ہے کہ تاکہ آپ کو ہدایت کو مضبوطی سے پکڑ لیں تاکہ آپ صراط مستقیم پر چلیں اور آپ کو بہترین جگہ بتا۔ اب جتنے دن سے میں پڑھا رہی ہوں اور یہ آیت لگ رہی ہے، اگر آپ غور سے سنتے تو اس وقت سب کے ہاتھ کھڑے ہوتے۔
اور اس پہ عمل کرتے ہیں تو ہماری اس میں نور ہے اور صراط مستقیم پہ چلنے کی رہنمائی ہے. ٹھیک ہے. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ میں سے کون کون فقہ القلوب سنتا ہے؟ ہر جمعے کو 12 سے 1 بجے تک ہوتا ہے فقہ القلوب. گھر میں لگا کے صرف کانوں سے ٹکرا لیں، کام کرتے ہوئے، لانڈری کرتے ہوئے، کچھ پکاتے ہوئے. بہت کچھ سیکھنے کو ہے، اس میں خزانہ ہے پورا، اس سے محروم نہ رہیں. ٹھیک ہے. آمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، ایسے کرتے ہیں انشاءاللہ. مین پوائنٹس تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں 1-2 منٹ میں. ٹھیک ہے، اور پھر آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربنا زدنا علما. آمین الہی آمین. اچھا جی، آج جو ہم نے کیا، میں آپ کو اپنی بک دکھاتی ہوں جس طرح میں جاتی ہوں کرتی ہوں. آج ہم نے اسٹارٹ کیا تھا یہاں سے، رائٹ. یہاں سے ہم نے آج اسٹارٹ کیا تھا قرآن فہمی اور اس کے جو مسائل تھے اور تعلیم القرآن. اس میں ہم نے دیکھا سارے پوائنٹس کو ہم ایک دفعہ جو ہے تاکہ آپ لوگ اس چیز کو کمپریہنڈ کر سکیں. اگر کسی کے پاس بک نہیں ہے تو وہ ان پوائنٹس کو نوٹ کر لے. ہم میں سے ہر ایک کا شوق ہے کہ وہ معلم بن جائے، سکھانے والا بن جائے، چاہے چھوٹے پیمانے پر چاہے بڑے پیمانے پر. یہی سوچتے ہیں نا ہم. ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے. بیک آف دا مائنڈ کیا ہوتا ہے کہ قرآن سکھانے سے صدقہ جاریہ ملتا ہے، رائٹ. تو اپنے بارے بیسیکلی میں کہتی ہوں کہ میں تھوڑی سی خود غرض ہوں، سیلفش ہوں، کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ میں اپنے لیے کچھ کر لوں. تو آج ہم نے دیکھا کہ اگر ہم قرآن سیکھنا اور سکھانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس کن خصوصیات کا ہونا یا ہمیں اپنے اندر کون سی خصوصیات ڈیولپ کرنی ہے. تو اس میں سب سے پہلے کیا تھا کہ تعلیم القرآن کے جو مختلف کورسز ہیں، ایز اے اسٹوڈنٹ اگر ہم لے رہے ہیں تو پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنے آپ کو فارغ کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم ٹیچر ہیں، اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھانے والا پڑھا رہا ہے لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ اس کو آسان فہم انداز میں اپنے الفاظ میں اپنے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس کو لکھ لیں. بالکل اپوزٹ معنی نہیں نکالنا، اس کا یہ معنی نکلا، لیکن اسی جملے کو آپ ریفریز کر سکتے ہیں آسان الفاظ کے ساتھ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، مختلف آیات کے ریفرنس سے بتایا گیا کہ کس طرح جو ہے وہ ان چیزوں کو لینا ہے. فجر اور عشر، لیال العشر کی ایکسپلینیشن تھی. بنیادی علوم جن کا جاننا ضروری ہے. اگر ہم قرآن پڑھانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں جو سیکھنا ہے، یعنی ایز اے اسٹوڈنٹ ہمیں جو سیکھنا ہے وہ کیا ہے کہ تلاوت. سب سے پہلے جو قرآن سکھانا چاہتا ہے نا، اس کا عبور ہونا چاہیے ناظرہ پر، کہ وہ قرآن کے ٹیکسٹ کو کیسے پڑھتا ہے. کیونکہ اگر ہم کوٹ کرتے ہیں کوئی آیت اور اس میں ہماری غلطیاں ہوتی ہیں تو امپریشن تو اچھا نہیں جائے گا.
پھر کیا ہے کہ عربی کے ساتھ تھوڑی سی نو ہاؤ ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کے پاس بکس ہیں تو آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں. مین ہیڈنگ میں نے ڈفرینٹ کلر سے کیا اور اس کے اندر جو پوائنٹس آ رہے ہیں وہ میں نے ڈفرینٹ کلر سے ہائی لائٹ کیے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب میں دوبارہ بک کھولوں گی تو یہ پوائنٹ سارے ایک ہی اس میں مجھے نظر آ جائیں گے. اب ٹیچر میں خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ بائسڈ نہیں ہو، نیوٹرل ہو، سیرت کے بارے میں جانتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معلم تھے، ڈانٹنے ٹپٹنے والا ٹیچر، ٹھیک ہے، حلیم الطبع یعنی کہ سافٹ اسپوکن اور تھوڑا سا جیسے باوقار ہونا چاہیے. اس کے بعد اس کو اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیسے ہیں. اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. طالب علم ہے تو بھی اگریسو نہیں ہونا، تو بھی ہمیں کیا رہنا، سافٹ اسپوکن رہنا ہے. ایک لمٹ کے اندر رہتے ہوئے ٹیچر سے کوسچننگ کرنی ہے، ٹیچرز پہ چڑھائی نہیں کر دینی کہ ہم تو صحیح ہیں آپ نے. ایرر ہر ایک سے ہو سکتی ہے نا، ہر ایک غلطی کر سکتا ہے، تو اس کا آپ راحت پر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ٹیچر پہ تربیت وہیں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد عربی لغت کے بارے میں جاننا اور اس حالات جن میں قرآن نازل ہوا اس زمانے کے حساب سے اس لغت کو جاننا. پھر گرامر، بعض لوگ گرامر میں نہیں پڑھتے کہ مشکل ہے، اس کو جاننا. اور پھر مختلف جو ڈیریویشن لفظ ڈرائیو ہوتے ہیں ایک سے دوسرا، ان کے معنی چینج ہو جاتے ہیں، ان کو جاننا. اور مختلف ڈکشنریز، اٹس سچ اے فن. اگر آپ مختلف ڈکشنریز کو کھول کے بیٹھیں تو اتنی ایک آپ اس کو گیم کی طرح لیں کہ ایک لفظ ہے اس کی کتنی ایکسپلینیشنز آ رہی ہیں کہاں کہاں پہ. یعنی اکثر ایسے آپ اگر کبھی آپ نے انگلش کی ڈکشنری بھی کھولی ہو یا dictionary.com پہ گئے ہوں، تھیسورسز پہ گئے ہوں، تو ورڈ آف دا ڈے اور اس طرح کتنی ساری چیزیں فیسینیٹ کرتی ہیں نا، مجھے تو کرتی ہیں، آپ کا مجھے نہیں پتا. اسی طرح عربی میں خاص طور پر مفردات اور مترادفات قرآن جو ہے بہت مزے کی ڈکشنری ہے. اگر آپ کھول کے پڑھیں تو بہت مزہ آتا ہے. خاص طور پہ جب وہ جیسے استاد نے کہا نا کہ قرآن لغت الازداد پہ ہے، یعنی ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہیں یا ایک چیز کے لیے مختلف معنی آتے ہیں قرآن میں. جیسے مثال کے طور پہ جب ہم موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کہیں حیٌ کا لفظ آیا ہے سانپ کے لیے، کہیں جان کا آیا ہے. تو دونوں میں کیا فرق ہے، کسی کو پتہ؟ کسی کو نہیں پتا؟ اچھا چلیں آج آپ کھول کے ڈکشنری دیکھیے گا. تھوڑا سا میں بتا دیتی ہوں. حیّن کہتے ہیں کہ ہر طرح کا جو سانپ ہوتا ہے اس کے لیے آتا ہے، اور جانن کہتے ہیں جو پھرتیلا پتلا سا حرکت کرنے والا بہت فاسٹ موومنٹ والا سانپ ہوتا ہے. پھر جو پائتھنز ہوتے ہیں اس کے لیے ایک ڈفرینٹ طرح کا نام یوز ہوتا ہے. تو یہ مختلف مترادفات میں اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا، وہ راغب اصفہانی کی آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو یہ سارے مختلف پوائنٹس تھے جو آج ہم نے اپنے اب اس میں یہ کہ ایک ساتھ تو ہم سارے نہیں. جی بارک اللہ فی. صوبان یہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا، پائتھن کے لیے صوبان کا لفظ آتا ہے. تب دیکھیں ایک ہی قصہ ہے لیکن 3 مختلف طرح کے سانپوں کا ذکر کیا گیا اور ان کے اندر جو ڈفرنس ہے جب تک ہم ڈکشنری نہیں کھولیں گے ہمیں پتہ نہیں چلے گا. تو کتنا فیسینیٹنگ ہے نا. چلیں یہیں پہ ہم اپنا جو ہے ریکیپ کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ یہاں پہ نشان لگا لیجئے گا کہ ہم نے جو ہے پوائنٹ نمبر 7 تک جو ہے وہ استاذہ کے ساتھ کیا ہے. انشاءاللہ ٹیوزڈے سے ہم دوبارہ یہاں سے آگے سٹارٹ کریں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.